هذه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اس آیت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ معیار حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ لائے ہیں تو پھر تم ہدایت پہ ہو، اگر اس سے تم نے منہ پھیرا ہے تو پھر تمہارے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اور اسی لیے حضور پاک نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کا بھی دامن پکڑ لیا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا مانا؟ جیسے ستارے بہت زیادہ ہیں اسی طرح میرے صحابہ زیادہ ہیں۔ جیسے ستارے بلند ہیں اسی طرح میرے صحابہ کی شان بھی بلند ہے۔ جیسے کوئی ستاروں میں تھوکے تو وہ تھوک اس کے منہ میں آئے گی، اسی طرح جو صحابہ کو برا کہے تو اس کا عذاب بھی اسی کو ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے پیغمبر جو آئے ہیں تو ان کا کام کیا تھا؟ فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ کے پیغمبر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے باطل کو صاف کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ان کو سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب یہ ساری تعلیمیں انہوں نے حضور سے حاصل کر لی ہیں تو پھر ان کے معیار حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 3 شہید ایسے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت انصاری کو 10 صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ فلاں علاقے کے اندر جو کفار ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرو، تجسس کرو اور پھر مجھے آگے بتاؤ۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چل پڑے۔ جب وہ مقام رجیع پہ پہنچے تو بنو حذیل کا 100 تیر انداز جو ہے وہ ان کو گھیر دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، یا تو آپ ہماری امان قبول کریں۔ تو صحابی جو اس وفد کا امیر تھا ثابت انصاری، اس نے کہا واللہ لا اکبر ذمت کافر، کہ میں کسی کافر کی زبان قبول نہیں کرتا۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کو بھی شہید کر دیا۔
باقی جو صحابہ تھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا جتنا کر سکتے تھے، ان میں سے بھی 6 شہید ہو گئے، 3 بچ گئے، جن میں حضرت زید تھے اور حضرت خبیب تھے اور حضرت مقداد تھے۔ یہ 3 بچ گئے، انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو مکے میں لا کر بیچ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس صحابی نے جنگ بدر میں کافروں کے باپ کو قتل کیا تھا، اس نے اپنے باپ کے لیے حضرت خبیب کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر میں لے آئے اور بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اور اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور کہا کہ ضرورت کے مطابق اس کو تھوڑا بہت کھانا دے دینا۔ یہ کہہ کہ وہ کسی اپنے مسائل میں الجھا وہ تو وہاں چلا گیا۔ تو حضرت خبیب نے اس بیوی سے کہا، اس کا نام تھا زینب بنت جہش، بعض روایات میں ہے کہ زینب بنت الحارث، اس سے کہا کہ بیوی دیکھو اگر احسان کرو، مجھے انہوں نے سولی تو دینی ہے، اگر اس سے پہلے آپ مجھے اس طرح دے دیں تاکہ میں اپنے بدن کی نظافت کر لوں اور تیار ہو جاؤں سولی پہ چڑھنے کے لیے۔ اللہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اسے اس طرح دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اس کا 2 سال کا بچہ خبیب کی گود میں بیٹھے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں اس طرح۔ اب وہ تو کام گئی بیچاری۔ حضرت خبیب نے دیکھا، فرمایا دیکھو کیوں ڈر رہی، واللہ لا اقتلہ، میں اس بچے کو کیوں قتل کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بچے کو بھی چھوڑ دیا، بچہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا۔ تو بی بی نے کہا کہ واللہ ما رأیت مثل ھذا الاسیر، ایسا قیدی میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کے پاس دشمن سے بدلہ لینے کا موقع ہو لیکن نہ لے۔ اور اس کے بعد نے کہا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کئی دفعہ دیکھا کہ اس کے پاس انگوروں کے گوشے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ مکے میں انگوروں کا موسم ہے۔ اس نے دیکھا بی بی یہ تم بھی لے لو، آدھا رزق اللہ، اللہ کی طرف سے رزق ہے، اللہ جب چاہے۔ جیسے کہ بی بی مریم کے محراب میں ہوتے ہوئے حضرت زکریا نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس جب دیکھا کہ بھئی دروازہ بھی بند ہے، محراب بھی بند ہے، روشن دان بھی کوئی نہیں، لیکن فروٹ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت خبیب کو سولی پر دینے کے لیے وہ لے آئے تنعیم سے باہر۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، قصاص لینا ہے، تو حد حرم سے باہر لے جاؤ۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے جرم حرم میں کیا ہے تو سزا بھی حرم میں ملے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مشرکین ہیں، وہ بھی اس کو حد حرم سے باہر لے گئے۔ تو بہرحال جب وہاں لے گئے تو حضرت خبیب نے کہا دعونی اصلی رکعتین، مجھے چھوڑو، اجازت دو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جب سلام پھیرا تو کہا واللہ ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں اور زیادہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے سمجھا کہ تم سمجھو گے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ میں کسی بات سے نہیں ڈرا ہوں اللہ کے ماں سوا۔ اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے اور الحمدللہ کہ اسلام پہ لکھی ہے، کفار کے ہاتھ سے لکھی ہے، تو لست بالی، پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہینا قتل مسلمان کے جب میں مسلمان ہو کے شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے کیا غم ہے۔
اسی دوران میں ابو سفیان بھی آ گئے. وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ اس کو کیسے سولی دی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خبیب، اگر تمہاری جگہ ہم اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیں اور تمہیں چھوڑ دیں. تو جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے برداشت نہیں ہے. میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے آقا کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا واللہ ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی کسی اور کے پاس، جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو سولی دی گئی، آپ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے. کفار نے کوشش کی کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ کعبے سے پھیرنے لگے. چہرہ خود بخود پھیر جاتا تھا کعبۃ اللہ کی طرف. کئی دن گزر گئے اور سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ کسی بھی طرح کوشش کرو کہ وہ کب تک بیچارہ سولی پہ لٹکا رہے گا، اس کو اتارو سولی سے. وہاں جب آئے، آگے دیکھا کہ قریش کے مشرکین نے تو باقاعدہ پہرا لگایا ہوا ہے. وہ رات دن پہرا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو سولی سے نہ اتار سکے. کہتے ہیں کئی دن کے بعد ایک رات اسے کچھ صحابہ کو موقع ملا کہ آج ذرا پہرا کم ہے، تو انہوں نے حضرت خبیب کو سولی سے اتارا اور اونٹ میں لے کے اونٹ دوڑا دیے. مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑے. ان کو جب پتہ لگا کہ ہمارا قیدی چلا گیا ہے، تو آپ نے یہ کیا کہ اگر میں اسی طرح اونٹ دوڑاتا رہا اور یہ گر گیا تو اس کی توہین ہوگی، اس کو کیوں نہ ہم اونٹ سے اتار کے زمین پہ لٹا دیں. تو انہوں نے اونٹ کھڑا کیا، اس کو اتارا، زمین پہ لٹا دیا سیدھا کر کے. اتنی دیر میں کافر بھی آ گئے. اللہ کی شان دیکھیں. وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس بیچارے کی لاش کی بے عزتی نہ ہو. تو زمین پھٹ گئی اور وہ زمین میں چلے گئے. اسی لیے ان کا لقب تھا بلی الارض، جس کو زمین نے اپنے اندر لے لیا. تو اب کافر کیا کر سکتے تھے؟ جب ایک آدمی ہے ہی نہیں ظاہر طور پر، تو اس کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کافر بھی واپس چلے گئے اور صحابہ کچھ دن انتظار کے بعد کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش کو پھر نکال لیا جائے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ پانی آسمان سے برسا اور پہاڑوں سے ایسے آیا جیسے سیل آتی ہے اور اس کی لاش کو بہا کے لے گیا. تو الحمدللہ مطمئن ہو کر وہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی. اسی طرح بخاری میں یہ روایت ہے اور حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ 3 شہید ایسے ہیں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. 3 شہید جو اللہ کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، ان میں ایک حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں اور ان کی والدہ بی بی سمیہ ہے. اور یہ بی بی سمیہ جو ہے نا، یاد رکھو، یہ اسلام کی سب سے پہلی عورت ہے جو شہید ہوئی ہے. اور اس طرح ظلم کیا اس سے ابو جہل بدبخت نے کہ 2 اونٹ منگوائے اور بی بی کے پاؤں میں رسی باندھی، دوسرے پاؤں میں رسی باندھی اور اونٹوں کو مختلف طریقے سے دوڑایا گیا، کدھر دوڑے تاکہ بی بی درمیان سے چیری جا سکے. جب اونٹ دوڑے تو ظالم نے آپ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا. نتیجہ یہ نکلا بہرحال کہ بی بی شہید ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب سے پہلی شہید عورت ہے. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور آئے تو دیکھا کہ دشمن ان کو انگاروں پہ لٹا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا نار کونی
کن علی عمار بارد بردن کما کنت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی، عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اب کافر حیران ہو گئے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت عمار کے قریب حضور گزرے، فرمایا صبر کرو صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کا اتنا بڑا بدلہ دیں گے۔ دنیا جنت کے لیے بھاگتی ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔ ان الجنت مشتاق الی عمار و سلمان و یاسر، ان تین کے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے، تم کس بات کا فکر کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مثالیں اور ایسے ایسے واقعات پیش فرمائے کہ جو دنیا میں جن کا کوئی توڑ نہیں ہے اور جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے حضور سے دین سیکھا، حضور سے قرآن سیکھا، حضور کی زبان مبارک سے کلمہ پڑھا اور حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ تو تمام اعمال کے شاہد جو تھے وہ صحابہ ہیں۔ تو اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانے گا تو اس نے گویا اسلام کو نہیں مانا، کیونکہ شہود اگر جھوٹا ہو جائے دعوت خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت تھی کہ اللہ نے آپ کے صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے دین کا وارث بنایا، اور اللہ پاک نے ان کو اتنی ہمت دی کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضور نے حضرت خالد بن الولید کو کمان دی۔ اب جب وہ موقع پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی تعداد تو 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے اور میرے پاس تو 35,000 صحابہ ہیں، لیکن خالد بن الولید چونکہ اپنے وقت کا ایک ایسا جرنیل تھا جس کو دشمن بھی مانتے تھے، اس نے ان کے مقابلے پر 35 صفیں بنائی، ایک صف، دوسری، تیسری، اور ان کو سمجھا دیا کہ جب اگلی صف ناکام ہو تو دوسری آ جائے، وہ ناکام ہو تو تیسری آ جائے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے نتیجے پر ان کے 3,000 صحابی شہید ہوئے، ان کا 70,000 مارا گیا، 70,000 مارا گیا۔ تو اس وقت یرموک کے موقع پر قسطنطنیہ جو تھا وہ اتنا گھبرا کے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ کہ کیا بلا ہے کہ 35 آدمی آ کے 1,00,000 سے لڑتے ہیں اور پھر ان کے کوئی زیادہ سے زیادہ 35,000 آدمی شہید ہوتا ہے، ہمارا 70,000 مارا جاتا ہے۔ اب حضرت خالد بن الولید اور حضرت مقداد بن اسود، سعد بن وقاص، ان نے کہا کہ چلو اب اللہ نے موقع دیا ہے تو یہ بزدل ہوئے ہیں تو باقی جو ہے نا ان کا بھی ہم مقابلہ کریں۔ آگے آئے تو دریا ہے اور کوئی کشتی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے دریا ہو گئے، دشمن تو اس طرف ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہوں؟ بسم اللہ کر کے انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا پانی میں، سب نے ڈال دیا۔ خدا کی شان دیکھیں، صحابہ کی عظمت دیکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے 70,000 تھے، 70,000 کے 70,000 صحابہ جو تھے پار نکل گئے۔ جب وہ دشمنوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا بلا ہے، یہ ان کو دریا بھی نہیں روکتا اور دریا میں گھوڑے ڈال کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس لیے ان سے لڑنا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ وہ اسی لیے وہ وہیں سے واپس بھاگ گئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ سارا علاقہ جو تھا اپنے قبضے میں لے لیا، فتح کر لیا۔ حضور کو خبر دی گئی، حضور بڑے خوش ہوئے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صحابہ کی مکمل اتباع نصیب کرے۔